اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقولون یثرب وہی المدینہ۔ پروگرام مقدس مقامات کے ساتھ محمد اصغر یزدانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جب مقدس مقامات کے اس سلسلہ وار پروگراموں کو شروع کیا گیا تو ابتدا مکہ میں مقدس مقامات اور سب سے کائنات کا مقدس ترین مقام یعنی کعبہ حرم خدا، اس کی تاریخ ہم نے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کی، اور بعض حالات ایسے پیش آئے کہ ان پروگراموں کے بعد جناب حجر بن ادئی کے حوالے سے ایک پروگرام پیش کیا گیا اور ایک پروگرام ہم نے پیش کیا جناب جعفر طیار کے حوالے سے، ان کے مزارات مقدسہ کے عنوان سے۔ پھر مناسبتیں کچھ آتی رہیں اور یہ مخصوص پروگرام بعض وجوہ کی بنیاد پہ معطل رہا۔ آج ہم شروع کرنا چاہتے ہیں مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو مقدس مقامات ہیں ان کی ایک تاریخ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے قبل اس کے کہ ہم ان مقدس مقامات کی وضاحت کریں اور اس کی طول و تفصیل آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کریں، یہ کہنا اپنے طور پہ بجا ہوگا کہ جیسے مکۃ المکرمہ پورے کا پورا مقدس ہے، اسی طرح مدینۃ الرسول بھی پورے کا پورا مقدس جگہ ہے۔ مدینۃ الرسول میں کون کون سے ایسے مقامات ہیں، کون کون سے ایسے مقدس جگہیں ہیں، ان کی وضاحت انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کریں گے، لیکن تھوڑی سی تاریخ ہم چاہتے ہیں کہ خود مدینۃ الرسول کے حوالے سے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کی جائے کہ خود مدینہ کیا ہے۔ مدینے کا نام یہ بھی اپنے طور پہ طے، اور انشاءاللہ اس پہ ہم آئیں گے کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے اس شہر میں تشریف لائے تھے کہ جس شہر کا نام یثرب تھا۔ جب یثرب کا نام آیا تو یثرب کیا تھا، یثرب کیا ہے، کس طرح یثرب سے مدینہ اس کا نام ہوا۔ یثرب، سراب، سرب اور اسرب یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو اس کا اصلی مادہ بنتا۔ التسریب کا لفظ جو ہے یہ گناہ پہ آر دلانا اور لعن و طعن کرنے کے معنی میں آتا ہے، چونکہ یا کسی کو اس طرح سے کسی جرم کی وجہ سے کسی کو ذلیل و خوار کرنا، یہ معنی تسریب کا بنتا ہے۔ جیسا قرآن حکیم میں بھی ہے لا تسریبا علیکا، اب تم پہ کوئی حرج نہیں ہے، اب تمہارے لیے کوئی ملامت نہیں ہے۔ تو لفظ تسریب اس کا مادہ یثرب کا مادہ بنتا ہے اور اس کا معنی ملامت، طعن و تشنیع کرنا وغیرہ یہ اس کے معنی میں سے آتا ہے۔ البتہ یثرب بعض محققین کے نزدیک مصری زبان کا لفظ ہے اور یہ عطربیس سے اس کو بنایا گیا ہے، اس کو عربی میں منتقل کر کے اس کو یثرب یا تسریب کا نام جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ امام زبیدی نے لکھا ہے کہ یثرب یضرب کے وزن پہ ہے، اور یہ ایک بالکل چھوٹی سی بستی کا نام تھا کہ جو بعد میں مدینہ منورہ کے نام سے مشہور ہوئی۔
امام زین الدین مراغی نے لکھا ہے کہ یثرب اس شہر کے غربی حصے کی ایک بستی کا نام تھا، یعنی پورے مدینے کو یثرب نہیں کہا جاتا تھا بلکہ مغربی علاقے کی ایک چھوٹی سی بستی تھی کہ جس کا نام یثرب تھا، جو بعد میں پورے کے پورے مدینے کے لیے استعمال ہونے لگا۔ لیکن جب پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اس کا نام مدینہ جو ہے وہ رکھ دیا، یا مدینۃ الرسول استعمال ہونے لگا۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک طریقہ تھا کہ اگر کسی کا نام ناپسندیدہ ہوتا، کسی انسان کا نام ناپسندیدہ ہوتا، یا کسی جگہ کا نام بھی اگر اچھا نہ ہوتا تو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے چونکہ اس میں اس یثرب کے لفظ میں بھی طعن و تشنیع، ملامت کرنا یا کسی کو ذلیل و خوار کرنے کے معنی جو ہیں وہ موجود تھے، لہٰذا پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یقولون یثرب، لوگ اسے یثرب کہتے تھے، وہی المدینہ، اور اب یہ مدینہ ہے، اصل میں یہ ایک شہر ہے، مدینہ ہے، اور مدینہ اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ لوگ رہتے ہوں۔ بعض دوسری روایات میں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بھی ارشاد فرمایا کہ یہ یثرب جو ہے یہ ان اللہ سم المدینہ طابہ، پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس شہر کو اب طابہ کے نام دے دیا گیا۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمانا ہے کہ ان اللہ آمرانی ان، مجھے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ میں اس شہر کا نام طیبہ رکھوں۔ بعض روایات میں طابہ کا لفظ ہے، بعض میں طیبہ ہے، اور پھر جابر بن سمرہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کانو سم المدینہ یثرب فسماها رسول اللہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طیبہ، کہ لوگ اسے یثرب کہتے تھے لیکن پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام طیبہ رکھا۔ طیبہ کہا جائے یا طابہ کہا جائے، بنیادی طور پہ یثرب کا نام یعنی اس بستی، اس شہر کا نام یثرب سے بدل کر طابہ، طیبہ اور مدینہ کے نام جو ہیں وہ رکھے گئے۔ یہ بھی بات اپنے طور پہ مسلم ہے کہ ہمیشہ کسی چیز یا کسی شخصیت کے جتنے نام زیادہ ہوتے ہیں اتنا ہی اس کے علو مرتبہ پہ دلالت ہوتی ہے۔ یعنی اگر یہ کہنا کسی کے نام زیادہ ہوں تو کہا جاتا ہے کہ اس میں اتنی خصوصیات تھیں کہ جس کی وجہ سے اس کے نام زیادہ استعمال کیے گئے، یعنی خصوصیات جو ہیں وہ جتنی زیادہ آتی جاتی ہیں اتنے ہی کسی چیز کے نام جو ہیں وہ زیادہ، یعنی یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ کسی کی کثرت اسما جو ہے وہ کثرت علو پہ دلالت کرتی ہے، یعنی جتنے بھی نام زیادہ ہوتے ہیں وہ در حقیقت اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ ذات یا وہ جگہ جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے، زیادہ عظمت رکھتی ہے۔ علامہ شیرازی لغوی نے جو مدینۃ المنورہ یعنی مدینۃ الرسول کے نام شمار کیے ہیں وہ 30 کے قریب ہیں، 30 کے قریب نام علامہ شیرازی لغوی نے نقل کیے ہیں۔ لیکن محمد عبد المعبود جو ہیں انہوں نے کتاب لکھی، اس کتاب میں انہوں نے مدینۃ المنورہ کے جو نام لکھے ہیں وہ 94 ہیں، یعنی 94 نام ہیں۔ اب سب ناموں کی وضاحت اور سب ناموں کی تفصیل جو ہے وہ اس وقت ہم آپ کی خدمت عالیہ میں شاید پیش کرنا چاہیں تو اس پہ بھی ایک مفصل پروگرام جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے پڑیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام جو ہے وہ چونکہ آپ تک پہنچ رہا ہے تو نام کی حد تک
صرف ہم جو ہے وہ گنوائے دیتے ہیں تاکہ ذہن عالی میں رہے کہ مدینۃ المنورہ جو ہے اس کے کتنے عظیم عظمت ہے اور کتنے اس کے نام ہے۔ پہلا نام جو اس کا رکھا گیا وہ یثرب ہے، دوسرا نام اس شہر کا ارض اللہ ہے، تیسرا ارض الحجرہ ہے، دار الایمان بھی اسے کہا جاتا ہے، اقالۃ البلدان بھی کہا جاتا ہے، اقالۃ القریٰ بھی کہا جاتا ہے، الایمان بھی اس شہر کا نام ہے، البارہ، البرہ، البحرہ، البحیرہ، البلات، البلد، اور پھر بیت الرسول، تندد، تندر، الجابرہ، الجبارہ، جزیرۃ العرب، الجنت الحسینہ، الحبیبہ، الحرم، حرم رسول، حسنۃ سیئہ کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے اس کا نام جو ہے رکھا دنیا میں حسنہ، الخیرہ، الخیرہ، الدار، مرار الابرار، دار الاخیار، دار الایمان، دار السنہ، دار السلامہ، دار الفتح، دار الحجرہ، دار الحجر، ذات الحرار، ذات النخل، السلقہ، سیدۃ البلدان، الشافیہ، طابہ، طیبہ، طیبہ، طائب، المبارک، مبدأ الحلال والحرام، مبین الحلال والحرام، المجبورہ، المحبہ، المجبہ، المحجوبہ، المجبورہ، المحرمہ، المعفوفہ، المحفوظہ، المختارہ، مدخل صدق، المدینہ، المرزوقہ، مسجد الاقصی، المسکینہ، والمسلمہ، مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، المقدسہ، المطیبہ، المقر، المقتان، المکینہ، مہاجر رسول اللہ، الموفیہ، الناجیہ، نبلا، الحضرہ، یثرب، یندر اور یندد۔ تقریباً یہ وہ نام ہیں کہ جو علماء کرام نے اس مدینہ پاک کے شمار کیے۔ مدینہ پاک علامہ محمد لبیب نے اپنے تاثرات کو بیان کرتے ہوئے یوں نقل کیا ہے کہ جب مدینہ پاک میں جب پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو مدینہ پاک کی فضا کیسی تھی، وہاں کی آب و ہوا جو ہے وہ کیسی تھی، اور وہاں کے اثرات جو ہیں وہ کس طرح کے تھے، اس کو بیان کرتے ہوئے وہ نقل فرماتے ہیں کہ یقینی طور پر مدینہ کریمہ کی آب و ہوا نہایت صحت بخش ہے، اور اہل مدینہ کے اخلاق و عادات میں جو نرمی اور لطافت پائی جاتی ہے اس میں بھی اس کی آب و ہوا کا لازماً اثر ہے۔ مدینہ پاک کا پانی نہایت شیریں اور خوشگوار ہے، جتنا پیا جائے ہضم ہو جاتا ہے، خوب ٹھنڈا اور مسکن ہے۔ مدینہ طیبہ کی آب و ہوا معتدل اور غذا روح ہے، یہاں کسی قسم کی متعدی بیماری نہیں ہے، نہ پیچش و اسہال، نہ ہیضہ و طاعون کی وبا ہے، بلکہ جو لوگ مکہ مکرمہ یا راستے میں پیچش کے عارضہ میں مبتلا ہو کر مدینہ کریمہ پہنچتے ہیں وہ بھی یہاں آ کر صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ صبح و شام ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، مدینہ طیبہ کی رات خنکی میں مشہور ہے۔ یہ تو انہوں نے اپنے مدینے کے حوالے سے اپنے تاثرات کو نقل کیا، لیکن مورخ علامہ محمد رابع ندوی جو ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اس شہر کا قدیم نام یثرب تھا، جو قوم عمالقہ سے شروع ہوا، چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل بیماری کا اثر جلدی ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ سے ایک روایت ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مدینہ تشریف لائے تو وہ خود فرماتی ہیں کہ میرے بابا اور حضرت عمار بھی بیماری میں، بلکہ ان کے علاوہ بہت زیادہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم بھی مدینہ آ کے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو گئے تھے، اور جب اس کی شکایت کی گئی، جب اس کے بارے میں بتایا گیا پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ آپ کی دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں کی فضا یعنی مدینہ مکرمہ جو ہے
اس کی فضا جو ہے وہ اچھی ہو گئی، بیماریاں یہاں سے دور ہٹ گئیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جو ہیں وہ تندرست و صحیح ہو گئے۔ یہاں پہ پہلے آب و ہوا جو ہے وہ اچھی نہیں تھی، لیکن پیغمبر گرامی کے واسطے سے، پیغمبر گرامی کی برکت سے، آپ کے وجود پاک کی عظمت کی وجہ سے مدینہ منورہ کی وہ پہلی آب و ہوا جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور بعد میں مدینہ منورہ ایک پر فضا اور ایک اچھا، یہاں کے لوگوں میں نرمی آ گئی، یہاں کی ہوا خنک ہو گئی، یہاں پہ ٹھنڈک جو ہے وہ ہو گئی۔ فرمایا کہ چونکہ حضور اقدس سے قبل بیماری کا اثر جلدی ہو جایا کرتا تھا، اس لیے یہ نام اسی مناسبت سے پڑ گیا تھا۔ رسول اللہ کے یہاں تشریف فرما ہونے کے وجہ سے اسے مدینہ الرسول یعنی رسول اللہ کا شہر کہا گیا، لہٰذا عام طور پر المدینہ کہا جاتا ہے۔ حضور اقدس کی دعا کی بدولت یہاں کی گرمی اور لو کے اثر سے پیدا ہونے والی بیماریاں بھی تقریباً ختم ہو گئیں۔ گویا پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف لانے سے پہلے مدینہ کی آب و ہوا ٹھیک نہیں تھی، یہاں پہ بیماریاں تھیں، اور جب پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، یا یوں عرض کروں کہ پیغمبر گرامی کے وجود مبارک کی وجہ سے اور آپ کی عظمت کی وجہ سے، آپ کے اس تشریف لانے کی وجہ سے یہاں کا ماحول جو ہے وہ بہتر ہو گیا، اور یہاں پہ ہر قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ ختم ہو گئیں، اور یعنی مطلب یہ کہ یہاں کی فضا جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو گئی۔ مدینہ منورہ، یثرب سے مدینہ تک ہم پہنچے۔ بنیادی طور پہ یہ نام اس کا مدینہ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، اصل میں اس کو مدینہ الرسول ابتدا میں کہتے تھے، اور پیغمبر گرامی نے جو اس کا نام رکھا وہ طیبہ ہے۔ البتہ مدینہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، مدینہ کہا جائے یا مدینہ طیبہ کہا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ یہی اب اس کا اصلی نام ہے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔